ایک دور دراز علاقے میں ایک خوبصورت گاؤں آباد تھا جہاں کے لوگ بہت خوشحال، محنتی اور ایماندار تھے۔ یہ لوگ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے، خوشیوں میں عاجزی دکھاتے اور دکھ میں صبر کرتے۔ گاؤں سبز کھیتوں، پھولوں، درختوں اور ایک شفاف ندی کی وجہ سے قدرتی حسن سے مالا مال تھا۔ یہی ندی گاؤں کے بیچوں بیچ بہتی تھی اور نہ صرف اس گاؤں بلکہ آس پاس کے کئی گاؤں والوں کے لیے زندگی کا ذریعہ تھی۔ اس ندی کا پانی کھیتوں کو سیراب کرتا، جانوروں کو سیراب کرتا اور ہر گھر میں خوشیاں بکھیرتا۔ بچے اس ندی میں نہاتے، عورتیں کپڑے دھوتی اور بزرگ اس کے کنارے بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ مگر اس پرامن گاؤں کے قریب ایک ظالم اور خود غرض زمیندار بھی رہتا تھا۔ وہ نہ کسی کا بھلا چاہتا تھا اور نہ کسی کے ساتھ خیر خواہی رکھتا۔ دل میں بس ہرس، حسد اور دولت کی ہوس بھری ہوئی تھی۔ اس کا ایک ہی مقصد تھا، اور زیادہ مال اور زیادہ طاقت۔ ایک دن وہ زمیندار اپنے کمرے میں بیٹھا سوچنے لگا، یہ ندی تو مفت میں بہہ رہی ہے، سب لوگ بغیر کچھ دیے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیوں نہ میں اس ندی پر ایک بڑا بند باندھ کر اس کا سارا پانی اپنے پاس روک لوں اور پھر جو بھی پانی مانگے اس سے پیسے لوں، یوں میرا مال اور بڑھے گا اور لوگ میرے محتاج ہو جائیں گے۔ یہ سوچ کر اس نے ایک بڑا منصوبہ بنایا، اپنے تمام مزدوروں اور مشینز کے ساتھ دن رات کام شروع کروا دیا۔ مہینوں کی محنت کے بعد ایک بڑا بند ندی پر تیار ہو گیا اور ندی کا سارا پانی روک دیا گیا۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے لوگ یہ محسوس کرنے لگے کہ ندی میں پانی کم ہوتا جا رہا ہے۔ چند ہی دنوں میں ندی خشک ہو گئی، کھیت پیاس سے جلنے لگے، جانور پانی کی تلاش میں مرنے لگے، عورتیں پانی کے مٹکے لیے میلوں چلنے پر مجبور ہو گئی۔ پریشان حال گاؤں والوں نے مشورہ کیا اور کچھ سمجھدار بزرگ اور نوجوان اس زمیندار کے پاس گئے۔ نہایت ادب سے کہا، ہم سب کا گزارا اسی ندی کے پانی پر ہے، ہمیں پانی واپس دے دو۔ لیکن زمیندار غرور سے ہنس کر بولا، پانی چاہیے تو قیمت دو، وہ بھی کم نہیں، ہر گاؤں والوں کو ماہانہ میرے خزانے میں سونا دینا ہوگا، تب جا کر پانی ملے گا، ورنہ چلے جاؤ۔ مایوس ہو کر وہ لوگ واپس آ گئے۔ جب گاؤں والوں نے ان سے پوچھا کیا وہ مان گیا، کیا ہمیں پانی ملے گا، تو سب خاموش تھے۔ ایک نوجوان نے ہمت کر کے کہا، اب صرف ایک ہی ذات ہے جو ہماری مدد کر سکتی ہے اور وہ ہے اللہ رب العزت، آؤ سب مل کر دعا کریں۔ پورے گاؤں کے لوگ جمع ہو کر سچے دل سے ہاتھ اٹھائے، بچوں، عورتوں، بوڑھوں، سب نے اللہ سے فریاد کی، یا اللہ تو ہی ہماری امید ہے، تو ہی ہمیں اس ظالم کے ظلم سے نجات دے۔ پھر ایک رات اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے، بجلیاں چمکنے لگی، ہوائیں تیز چلنے لگی اور کچھ ہی دیر میں بارش شروع ہو گئی۔ لیکن یہ کوئی عام بارش نہ تھی، جیسے آسمان نے زمین پر رحمت اڈیل دی ہو۔ ندی میں پانی ابلنے لگا، بند کا بہاؤ بڑھنے لگا اور ایک زوردار دھماکے سے وہ بند ٹوٹ گیا۔ پانی ہر طرف پھیل گیا، گاؤں کے کھیت، تالاب، کنویں سب بھر گئے۔ جانور خوشی سے اچھلنے لگے، بچے ندی میں نہانے لگے، بزرگ اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ لیکن وہ ظالم زمیندار جس نے اپنی تمام دولت اس بند پر لگا دی تھی، بند کے ساتھ اس کی امیدیں بھی ٹوٹ گئی۔ اس کا محل، مال، گودام سب بہہ گیا۔ اب نہ اس کے پاس دولت رہی نہ عزت، وہ تنہا، پریشان اور رسوا ہو کر دنیا کے کونے میں بیٹھ گیا۔ ادھر گاؤں میں ایک بار پھر زندگی لوٹ آئی، فصلیں لہلہانے لگی، درخت ہرے بھرے ہو گئے، جانور صحت مند ہو گئے اور سب لوگ ایک دوسرے سے گلے مل کر خوشیاں منانے لگے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی فریاد ضرور سنتا ہے۔ اگر ہم صبر، شکر اور دعا کا دامن نہ چھوڑیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں تکلیف نہیں دے سکتی۔ ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور نیکی کا صلہ ضرور ملتا ہے، کبھی دیر سے مگر بہترین طریقے سے۔